اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ 4-5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے تجزیہ اور ترکیب کے لیکچر نمبر 3 میں سورۃ بقرہ کی آیات 4 اور 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے آیت 4 کے پارٹس کر لیتے ہیں۔ پہلا پارٹ والذین سے لے کر الیکا تک، دوسرا پارٹ وما سے لے کر قبلک تک، تیسرا پارٹ وبالآخرۃ سے لے کر یوقنون تک۔ اب پہلے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 3 حروف ہیں، واو، با اور الا، ان تینوں کو ریڈ کر دیں گے۔ 2 ظاہری اسما ہیں الذین اور ما، ان کو بلو کر دیں گے۔ یؤمنون فعل کے ساتھ ایک واو ضمیر ہے، اس کو سیان کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع متصل ہے۔ ایک ضمیر کاف ہے، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ افعال 2 ہی ہیں، یؤمنون اور انزلہ، ان کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو حرف عطف ہے اور اس کے بعد الذین اسم موصول ہے۔ الذین کے بعد یؤمنون فعل ہے اور اس فعل کی صیغے پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ یؤمنون فعل کے بعد با حرف جار آ رہا ہے اور با کے بعد ما اسم موصول ہے۔ ما کے بعد انزلہ فعل ہے، یہ فعل ماضی مجہول کی گردان میں ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل یہاں ضمیر کی صورت میں صیغے کے اندر ہوتا ہے، یہاں اسم ظاہر کی صورت میں صیغے کے باہر ہوتا ہے۔ صیغہ باعث مذکر غائب ہے، ضمیر ہوا مستتر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ مادہ نون زا لام ہے، معروف ہے، صحیح فعل ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ انزلہ اور مضارع ینزلو ہے اور مصدر انزالن ہے، معنی ہے اتارنا یا نازل کرنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ اس فعل کے پہلے حرف کے اوپر پیش اور عین کلمے کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ انزلہ کے بعد الا حرف جارہ آ رہا ہے اور الا کے بعد کا ضمیر ہے، یہ واحد مذکر حاضر اور مجرور متصل ہے۔ یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل انزلہ کے۔ ترکیب ایسے ہوگی، انزلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بن جائے گا اسم موصول ما کا۔ اسم موصول ما اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب دوسرے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف آ رہے ہیں، واو اور من، ان کو ریڈ کر دیں گے۔ 2 ظاہری اسما ہے ما اور قبلی، ان کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر کاف ہے، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ پھر ایک ہی ہے انزلہ، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو ہے، یہ حرف عطف ہے، واو کے بعد ما اسم موصول ہے اور ما اسم موصول کے بعد انزلہ فعل دوبارہ آ رہا ہے اور اس صیغے پر بات ہو چکی ہے۔ انزلہ فعل کے بعد من حرف جارہ ہے اور من کے بعد قبلی ہے، یہ اسم ظرف ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مضاف للمعرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے پہلے۔ قبلی کے بعد کاف ہے، یہ ضمیر واحد مذکر حاضر ہے اور مجرور متصل ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ ظرف اور مضاف الیہ مجرور ہو جائیں گے اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل انزلہ کے۔
ترکیب ایسی ہوگی، انزلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بن جائے گا اسم موصول ما کا۔ اسم موصول ما اپنے صلۃ موصول سے مل کر معطوف ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا حرف جر با کا۔ حرف جر با اور مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل یؤمنون کے۔ فائنل ترکیب ہوگی، یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بن جائے گا الذین اسم موصول کا۔ الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر عطف ہو جائے گا پچھلی آیت پر۔ اب تیسرے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف نظر آ رہے ہیں، واو اور با، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ ایک زائد اسم ہے الآخراتی، اس کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہم ہے، اس کو براؤن کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع منفصل ہے۔ فعل ایک ہی ہے یوقنون، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اس فعل کے ساتھ واو ضمیر کو سیان کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع متصل ہے۔ اب اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو حرف عطف ہے، واو کے بعد با حرف جارہ ہے اور با حرف جارہ کے بعد الآخراتی ہے۔ یہ واحد ہے، مونث ہے، معرف لام ہے اور مجرور ہے۔ یہ جار مجرور ظرف لغ متعلق مقدم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ضمیر ہے، جمع ذکر غائب مرفوع منفصل، اور یہ مبتدا بن رہی ہے۔ ہم کے بعد یوقنون فعل ہے، یہ فعل مثالی کی گردان میں ان 9 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ضمیر واو بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ یا قاف نون ہے، غیر صفے مطلفہ مسار یائی ہے، معروف ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ایکنا اور مضارع ہوگا یجکنو، اور تبدیلی کے بعد مضارع ہو جائے گا یوکنو، اور مصدر ہے ایکانن، معنی ہے یقین رکھنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ مثال واوی اور یائی میں صرف مضارع معروف میں تبدیلی آتی ہے، فعل ماضی میں تبدیلی نہیں آتی۔ قاعدہ معطل مثال کا جو یوز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ باب افعال میں یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یا کو واو میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو واو کو یا ساکن میں بدل دیتے ہیں۔ اس فعل کا مفعول با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں لکھا جاتا یوقنون الآخرۃ۔ ترکیب ایسی ہوگی، یوقنون فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر محل مرفوع مبتدا ہم کی ہو جائے گا۔ مبتدا ہم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم بن کر پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب بھی جملہ خبر ہو یا صفت ہو یا حال ہو یا صلہ ہو، اس کے لیے ایسی آیت یعنی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو اگر خبر ہے تو مبتدا کے مطابق ہو، اگر موصوف ہے تو صفت کے مطابق ہو، اگر ذوالحال ہے تو حال کے مطابق ہو، اور اگر صلہ ہے تو اس موصول کے مطابق ہو۔ ترجمہ ہوگا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ اولئک سے لے کر ربہم تک، اور دوسرا حصہ اولئک سے لے کر المفلحون تک۔ پہلے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف ہیں، الا اور من، ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے۔ 3 ظاہری اسما ہیں، اولئک، ہدن اور ربی، ان کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہم ہے، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے، پھر اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے اولئک آ رہا ہے، یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور اس کو ہم مبتدا مان لیتے ہیں۔ ہمیں اب اس کی خبر چاہیے اور کوئی اس کے آگے اسم مرفوع حالت میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم جو آگے جار مجرور آ رہا ہے اس کو شبہ جملہ بنا کر اس کی خبر بنا دیں گے۔ اولئک کے بعد اللہ حرف جارہ آ رہا ہے اور اللہ کے بعد ہودن ہے، اس پر بات ہو چکی ہے، بس یہاں پر یہ مجرور ہے کیونکہ حرف جارہ کے بعد آ رہا ہے اور یہ موصوف بھی بن رہا ہے۔ ہدن کے بعد من حرف جارہ ہے اور من کے بعد رب ہے، یہ واحد مذکر ہے، مضاف الی معرفہ ہے اور مجرور ہے اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ ربی کے بعد ہم ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے اور یہ مضاف لے بن رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم سے پہلے اگر زیر یا ساکن آ جائے تو ہم ہو جاتا ہے، یہ مضاف لے مجرور ہو جائیں گے اور جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے محذوف متعلق کے۔
محذوف متعلق اپنے جار مجرور سے مل کر صفت بن جائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نکرہ اسم کے بعد کوئی جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو یہ عام طور پر اس نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے، لہٰذا یہ ہدن موصوف کی صفت بن گیا ہے۔ موصوف اور صفت مجرور ہوئے حرف جارہ اعلیٰ کے لیے۔ اعلیٰ ہدن جار مجرور شبہ جملہ بن کر خبر ہوگے۔ ترکیب ایسی ہوگی، اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم بن کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں اور اس کے کلمات کو بھی الگ کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک حرف ہے واو، اس کو ایڈ کر دیں گے۔ دو ظاہری اسما ہیں اولئک اور المفلحون، ان کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہم ہے، اس کو براؤن کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع منفصل ہے، پھر اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد اولئک ہے، یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مبتدا بن رہا ہے۔ اولئک کے بعد ہم ضمیر فصل ہے جو تاکید کے لیے آتی ہے، جمع مذکر غائب ہے اور مرفوع منفصل ہے۔ ہم ضمیر کے بعد المفلحون ہے، یہ باب افعال کے افلاح مصدر سے اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے، معرف لام ہے اور مرفوع ہے۔ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی، اسم فاعل المفلحون اپنی ہم ضمیر مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گا اولئک مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں بن کر پچھلے جملے پر عطف ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔